10 मुहर्रम तक हर सुन्नी घराना मौला हुसैन की दास्तानें सुनता है। करबला के पूरे वाकयात सुनने के बाद अगर कोई मातम करता है, चेहरा पीटता है, सीना कूटता है और कपड़े फाड़ता है, तो मेरे अजीजों वो गमे हुसैन नहीं मना रहा है, बल्कि वो एक अलग कैफियत में चला जा रहा है। असल गमे हुसैन मनाने वाला वो है। दास्ताने करबला सुनने का हक क्या है पता है आपको? मौला हुसैन की शहादत के वाकयात अगर मेरा यह विजदान कहता है, उसका असर क्या होना चाहिए? उसका असर यह है कि अगर मैं करबला की दास्तान 80 साल के बूढ़े को सुनाऊं तो वो 25 साल जवान बन जाए, उसके अंदर जज्बा वो आ जाए। ये नहीं है कि रोना धोना करके चादर ओढ़ करके सो गया। करबला की दास्तान सिर्फ रोने धोने के लिए नहीं है, ये मरे हुए दिलों को जिंदा करने के लिए सुनाई जाती हैं, टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए सुनाई जाती हैं, और खौफ की दुनिया में जीने वालों को यह बताया जाता है कि एक तरफ अगर 22,000 भी हो, अगर तुम हुसैनी हो तो खौफ ना रखना। आज जिस तरह तुम देख रहे हो 14 सदियों के बाद भी हुसैन आजम का परचम हर घर में लहरा रहा है। अगर तुम यजीदी ताकतों के साथ आज खड़े रहोगे, मौला कल भी तुम्हारे नाम को कभी मरने नहीं देगा। तुम्हारा नाम, तुम्हारा परचम मौला रब तबारक व तआला हुसैन आजम के साथ जिंदा रखेगा। ये करबला की दास्तानें इसलिए सुनाई जाती हैं मेरे अजीजों, तुम्हारा जज्बा जवान हो, तुम्हारे अंदर ईमान पर चलने की इस्तिकामत हो। ये नहीं है कि एक लाठी डंडा और तुम्हारे सामने कोई चाकू दिखा दे तो तुम अपने खुदा को भी छोड़ दो और नबी को भी छोड़ दो। नहीं, इतना सस्ता ईमान तो नहीं है तुम्हारा, इतना हल्का ईमान भी तो नहीं है तुम्हारा। मैं आपको बताऊं, सैयदना इमाम हुसैन शहीद करबला, इमाम आली मकाम सिब्ते रसूल रदी अल्लाह तआला अन्हु व अर्दाहु अन्ना, जब मदीने तैयबा में थे और आपको यजीद ने बैत के लिए इसरार किया, और जानते हैं मदीने का गवर्नर वलीद बिन उक़बा इमाम हुसैन को अपने घर में बुलाया, रात के वक्त कहा कि आप यजीद की बैत कर लें, सब ठीक हो जाएगा। आपने एक तारीखी जुमला फरमाया था, आज वो सब मुसलमानों को याद होनी चाहिए। इमाम हुसैन ने ये नहीं कहा मैं हुसैन रसूलुल्लाह का नवासा यजीद की बैत करूंगा फासिक व फाजिर की, ये नहीं कहा आपने। तवज्जो चाहता हूं, आपने ये नहीं फरमाया, बल्कि ये फरमाया मुझ जैसा उस जैसे की बैत कैसे कर सकता है। ये क़यामत तक आने वालों के लिए मैसेज है, हुसैन जैसा कभी भी यजीद जैसे की बैत नहीं कर सकता, और ना ही वैसों की ताकत को वो मान सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी माओ ने बचपन से हमें हुसैन को ही सुनाया है, यजीद को नहीं। इसलिए आज अगर किसी तख्त पर यजीद बैठा हो तो हमें डर नहीं लगता इस बात का कि वो गर्दन उड़ा देगा, हमें इस बात का खौफ नहीं लगता कि फांसी पर चढ़ा देगा। हमें इस बात का यकीन है कि अगर हमारे टुकड़े भी हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह हमारी रूह करबला जरूर पहुंचेंगी, इमाम हुसैन के साथ क़यामत के दिन उठाए जाएंगे, हक बात करते हुए अगर दुनिया से जाएं। अजीजा ने गिरामी वकार, मैं तारीख की चंद झलकियां आपके सामने रखूंगा। मुझे हुक्म भी हुआ है, बहुत जल्दी वक्त खत्म हो जाएगा, समेटना है। मैं चंद मिसालें आपके सामने रखता हूं। ताकत किसे कहते हैं, कुव्वत किसे कहते हैं? जिम में जाकर बॉडी बनाने वाला ताकतवर है, काजू बादाम खाने वाला ताकतवर है, मुक्के मारने वाला ताकतवर है। कौन है ताकतवर? ताकत किसे कहते हैं मेरे अजीजों? असल ताकत तो यह है कि तुम इस्तेमाल अपने हाथ पैर कुछ भी ना करो, लेकिन खलबली दूसरों में मची रहे हैं। यह असल ताकत है, ये रब ताला की तरफ से दी हुई होती है इनाम में। वरना आप सोच सकते हैं कि हुसैन आजम के साथ जो लोग आए थे वो कुल काफिला कितना था? अलग अलग रिवायतें, इमाम हुसैन के साथ 135 लोग थे, बाज रिवायात में है 96 थे, 96 लोग थे, बाज रिवायत में 82 थे। शहीद होने वालों की तादाद 72 है। लेकिन इस बात पर अक्सर उलमा मुहद्दिसीन का ख्याल है कि 82 लोग थे, 82 लोग थे। 82 के मुकाबिल में कितने लोगों को आना चाहिए रास्ता रोकने के लिए? अगर किसी आम आदमी से भी पूछे तो डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, 4 गुना ज्यादा कर दो। नहीं, 82 को रोकने के लिए पहले 1000 लोग आए।
پھر وہ 1000 کے بعد 4000 پلس آئے, 5000 لوگ صرف 82 لوگوں کو روکنے کے لیے آئے راستہ. پھر یہ لوگ 4 دن تک راستہ روکتے ہی رہے, 5000 لوگ مل کر. 10ویں محرم ہونے سے پہلے پھر تقریباً 16000 لوگ آئے, یعنی تقریباً پورے ٹوٹل ملا کر 22000 کے قریب, 21000 سم تھنگ کچھ. 22000 کی فوج کیا معنی رکھتی ہے, کس کو روکنے کے لیے؟ 82 لوگوں کو. اسی سے سمجھ میں آتا ہے اصل طاقت کسے کہتے ہیں. طاقت اسی کو کہتے ہیں کہ ادھر 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں, ان کے خیموں میں ساز و سامان بھی نہیں, جنگ کے اسباب بھی نہیں, اور وہ جنگ کی نیت سے بھی نہیں گئے. اس کے باوجود 22000 کے سینوں میں جو کھلبلی مچی ہے, دنیا اسی کو سمجھ نہیں پا رہی ہے. اگر دنیا یہ سمجھتی ہے کوانٹیٹی کا نام طاقت ہے تو ہم اس کو رد کرتے نہیں, کوالٹی کا نام طاقت ہے. ایمان یہ اصل طاقت ہے. اور ایک تاریخی بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. امام حسین کا راستہ روکنے کے لیے سب سے پہلے یزید کی فوج سے جو شخص آیا تھا اس کو حر بن یزید کہتے ہیں. حر بن یزید الریاعی 1000 کا لشکر لے کر کے یہ امام حسین کا راستہ روکنے آئے. 2 دن تک ادھر ادھر گھماتے رہا, اور جب نمازیں ہوتی رہی, امام حسین مصلی امامت پر ہیں اور یہ یزیدی اقتدا بھی کر رہے ہیں. ہر جماعت امام حسین کے پیچھے ہو رہی ہے. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں 10ویں محرم سے پہلے امام حسین نے خطبہ دیا اور یزیدیوں سے کہا کیا تم میری حیثیت کو نہیں جانتے؟ میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں, حیدر کرار کا نور نظر ہوں, رسول اللہ کا نواسا ہوں. میری نسبتیں کیا تمہیں نہیں معلوم؟ تم میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو نہ رنگو. میں تمہارے پاس آپشن رکھتا ہوں, میں اس راستے سے اپنے واپس مدینے کی طرف جاتا ہوں یا کسی ساحل کی طرف یا دمشق جاؤں گا. جنگ کرنا نہیں چاہتا تم سے. یہ 3 آپشن جب امام حسین نے رکھا تو یزیدیوں نے ایک کو بھی قبول نہیں کیا. وہ جنگ کرنا ہی چاہتے تھے, امام حسین کے خون کے ساتھ کھیلنا ہی چاہتے تھے. لیکن جو حر بن یزید ہے, توجہ چاہتا ہوں, جو خود امام حسین کا راستہ روکنے کے لیے آیا, اس کے دل میں یہ بات آئی اور اس نے آ کر کے 10ویں محرم کو یزیدیوں سے کہا میاں مان لو حسین کی بات, 3 میں سے کوئی ایک بات مان لو, ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے, وہ رسول اللہ کے بیٹے ہی تو ہیں. تو سارے جو سپہ سالار بڑے بڑے تھے, عمرو بن سعد, شمر وغیرہ, حر بن یزید سے کہنے لگے تجھے کون کہتا ہے فیصلہ کرنے کے لیے, تو سپاہی ہے, 1000 کی نفری تیرے ساتھ دی گئی ہے, بس اگر تجھے ہمارے ساتھ رہنا ہے تو میدان میں جمع رہ, ورنہ چلا جا, تو صلح کی باتیں مت کر. حر بن یزید اسی دن 10ویں محرم کو ان یزیدیوں سے کہتا اچھا اگر تم میرے اس بات کو نہیں مانتے تو تمہاری سپہ سالاری تمہیں مبارک, میں حسین کے خیمے میں جا رہا ہوں. جو یزید کی طرف سے آیا تھا وہ کدھر چلا گیا؟ مولا حسین کے خیمے میں. کب؟ صرف 10ویں محرم, ایک روایت میں 9ویں محرم کو, 1 دن پہلے امام حسین کے خیمے میں آیا, دست بوسی کی, معافی مانگی, اور امام حسین نے کہا اب تم جا سکتے ہو اپنے گھر. حر بن یزید نے کہا میں اس وقت تک اب آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا جب تک میرے جسم میں آخری سانس باقی رہے گی, میں آپ کے ساتھ رہوں گا. اب امام حسین کی وفاداری میں آنے والا کون تھا؟ اس لیے میں آپ کو ایک چیز دے جاتا ہوں میرے عزیزوں, اللہ عز و جل کی قدرت کے فیصلے ہیں, وہ جب چاہتا ہے کہیں سے بھی کسی کو ہدایت عطا فرماتا ہے. وہ باطل قوتوں کے موجود پلنے والا بچہ بھی کبھی رب تبارک و تعالی ہدایت دیتا ہے, اسے عالم بناتا ہے, اور کبھی کعبے کی چھاؤں میں پلنے والے کو مولا ابو جہل بھی بناتا ہے, گمراہ کر دیتا ہے. حر بن یزید مولا حسین کے پاس آ گئے. جو بات مجھے کہنی ہے اس کے لیے مجھے اتنا واقعہ بیان کرنا پڑا ہے. میں اصل پوائنٹ کی طرف آتا ہوں, کیوں میں یہ بیان کر رہا ہوں. جب 10ویں محرم کو جنگ شروع ہوئی, عمرو بن سعد نے تیر چلایا, تو جانتے ہیں خیمہ حسین کی طرف سے سب سے پہلے میدان میں اترنے والا یہی حر بن یزید ہی, یہی اترے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر انہی یزیدیوں سے لڑنے کے لیے جن کی فوج میں یہ آئے تھے, ان کے مقابل میں لڑنے کے لیے گئے. اور جب لڑنے کی ابتدا ہوئی صبح سے دوپہر کے قریب تک وہ لڑتے رہے, زوال تک. اب جو بات کہنا ہے توجہ سے سنو. حر بن یزید نے صبح سے لڑائی کی, بہتوں نے وہاں پر میدان جنگ میں مقابلہ آرائیاں کی ہیں,
لیکن حر بن یزید کی جو لڑائی ہے وہ تاریخ میں لکھی ہوئی ہے آج بھی. انہوں نے یزیدیوں کے ساتھ جو جنگ کیا، کئی گھنٹے جنگ کرنے کے بعد جانتے ہیں تنہا حر بن یزید نے 120 یزیدیوں کو قتل کیا. 120 کی تعداد، ایک گھوڑ سوار ایک ہی ہے، 120 کو مار گرایا. اس کے بعد جام شہادت نوش کیا. میں تاریخ پڑھ رہا تھا، وہیں پر ہم نے کتاب کو روک دی. بہت سارے لوگ کربلا کے واقعات میں امام حسین کے خاندان کے بچوں کے شہادت تو بیان کرتے ہیں، ان کے جسم کٹ گئے، ان کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے، لیکن تم یہ نہیں جانتے کہ حسینی شہزادوں نے باطل قوتوں کے کیسے چھکے چھڑائے تھے. ایک ایک جوان نے مقابل میں آنے والوں کو ان کی اوقات کیسے یاد دلائی تھی. اب سنو، حر بن یزید 120 کو مار گرا سکتے ہیں، وہ بھی ایک دن پہلے خیمہ حسین میں آنے والا. ایک دن پہلے خیمہ حسین میں آنے والا. بات سمجھ میں آ رہی ہے ابھی؟ جو ایک دن پہلے خیمہ حسین میں آ جائے اس کی طاقت کا حال یہ ہے، جو پیدائشی حسینی ہو اس کی طاقت کا حال کیا ہو. میرے عزیزوں، طاقت کسے کہتے یہ سمجھو. یہ اور بات ہے کہ لوگوں کو اپنی ہی اوقات معلوم نہیں، اپنی حیثیت معلوم نہیں ہے.